السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ولی المؤمنین، وارث الصادقین، صریح المستصرخین، غیاث المستغیثین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، فصل وسلم وبارک علی عبدک ونبیک وحبیبک وصفیک، نبی الرحمہ ومنقذ الامہ، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بارض المدینہ، سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین، من ظہرنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ اما بعد عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے مقرب اور برگزیدہ بندوں یعنی حضرات محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت و بیداری اور اعلان برات کے ساتھ ہمیں تقوی کی اہمیت کو ہر قیمت پر سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ تقوی ایمان کے بعد سب سے اہم ترین مرحلہ ہے جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا دار و مدار ہے۔ تقوی ہمیں گناہگار سے اللہ کا فرما بردار اور عبادت گزار بناتا ہے، اطاعت گزار بناتا ہے۔ تقوی کی بے حد تاکید وارد ہوئی ہے قرآن میں بھی، ارشادات معصومین میں بھی، لہذا ہر قیمت پہ ہمیں اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کرنا ہوگا اور متقی و پرہیزگار بنانا ہوگا تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور کامیابیاں ہمارا مقدر بن سکیں۔ عزیزان محترم، خطبہ اولیٰ میں جس موضوع کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا، وہ یہ کہ اسلام نے آپسی اتحاد و اخوت اور میل ملاپ اور بھائی چارے پہ بے حد زور دیا ہے، لیکن جو چیزیں کسی ایک خاندان کے یا کسی ایک قوم کے، کسی ایک معاشرے کے اتحاد کو پارا پارا کرتی ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہوگا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اتحاد کے لیے انتہائی نقصان دہ اور خطرے کا باعث ہیں، اسلام نے ہمیں سختی سے ان سے منع کیا ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ، اس کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ ہے غیبت۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور اس کی ان باتوں کو بیان کرنا جو اسے ناگوار گزریں، چاہے وہ باتیں اس کے اندر پائی ہی کیوں نہ جاتی ہوں، اسے غیبت کہتے ہیں۔ غیبت اسلام کے نقطہ نظر سے سخت ترین گناہ ہے، اور اس سلسلے میں جو میں نے آپ کی خدمت میں حدیثیں اب تک پیش کی ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید ایک ارشاد آج سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الغیبۃ اسرع فی دین الرجل المسلم من الآکلۃ فی جوفہ، کہ غیبت انسان کے، بندہ مومن کے، بندہ مسلم کے دین کے لیے اس سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے کہ جس طرح سے دیمک لکڑی کے اندر جا کر اسے چاٹ جاتی ہے، دیمک اسے کھوکھلا کر دیتی ہے اور اسے ختم کر دیتی ہے، اسی صورت سے غیبت، بلکہ غیبت اس سے زیادہ نقصان دہ اور دیمک سے زیادہ تیزی کے ساتھ غیبت انسان کے دین کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ یہ آپ کا ارشاد، اور پھر اس کے بعد دوسرا آپ کا ارشاد دوسری حدیث میں کہ من اغتاب مسلما او مسلمۃ لم يقبل اللہ صلاتہ ولا صیامہ 40 یوما ولیلۃ الا ان یغفر له صاحبہ۔ بہت ہی اہم ارشاد ہے، بہت ہی قابل توجہ ہے، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہر انسان
کچھ نہ کچھ نیک اعمال بہرحال انجام دیتا ہے۔ تقویٰ تو یہی ہے کہ ہم سے کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے اور ہم کسی گناہ اور فعل حرام کے مرتکب نہ ہونے پائیں۔ لیکن انسان یوں بھی بہت سارے نیک کام انجام دیتا ہے جن کا تعلق مستحبات سے ہے۔ مثال کے طور پہ مستحبی نمازیں پڑھنا، برادر مومن کی مدد کرنا اور بہت سارے نیک کام۔ اسی صورت سے مجلس ماتم انسان اچھائیاں انجام دیتا ہے اپنی زندگی میں، لیکن ان اچھائیوں کا اور ان نیک کاموں کا فائدہ اس وقت انسان کو مل سکتا ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ لیکن اگر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اسے لوٹا دیا جائے، رد کر دیا جائے، تو پھر اس نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کی توانائی بھی برباد ہوتی ہے اور وقت بھی برباد ہوتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت کے خسارے سے دوچار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی بندہ مسلم یا مسلمہ کی، مسلمان مرد عورت میں سے کسی ایک کی بھی غیبت کرتا ہے تو 40 دنوں تک اللہ اس کے نماز اور روزے کو قبول نہیں کرتا۔ اور فرمائیں کہ ایک غیبت اور وہ بھی ایک جملے کی، ایک منٹ میں نہیں بلکہ ایک سیکنڈ میں انجام پانے والی، اس نے ہمارے 40 سال کے اعمال کے سلسلے میں رکاوٹ پیدا کر دی کہ 40 سال تک ہماری نمازیں، 40 دنوں تک، 40 سال نہیں 40 دنوں تک ہماری نمازیں اور ہمارے روزے قبول نہیں ہوتے۔ الا ان یغفر له صاحبہ، مگر یہ کہ جو صاحب غیبت ہے، جس کی غیبت کی گئی ہے، وہ معاف کرے۔ اگر وہ معاف کر دے گا تب تو ہمارے اعمال قابل قبول ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر معاف نہیں کرے گا تو 40 دنوں تک پھر اعمال کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ صاف صاف پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ اعمال رد کر دیے جائیں گے، قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کا ارشاد، اسے آپ سماعت فرمائیں کہ یؤتی بعہد یوم القیامۃ یوقف بین یدی اللہ ویدفع الیہ کتابہ فلا یری حسناتہ۔ قیامت میں لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، چنانچہ ایک شخص ایسا بھی ہوگا، ایک شخص بنانے کی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ اس کے پاس اس کا اعمال نامہ لایا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ جو اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ کہے گا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا اور دست ادب جوڑ کے کہے گا کہ معبود یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے۔ کیوں میرا اعمال نامہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے دنیا میں بہت سارے نیک کام کیے تھے، بہت سارے اچھے کام انجام دیے تھے، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، نیک کام کیے تھے، مجلسیں کی تھی، ماتم کیے تھے، غریبوں کی مدد کی تھی، مگر اس میں تو کہیں کچھ لکھا ہی نہیں ہے، اس میں تو میری کوئی نیکی درج ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اللہ کے یہاں بھول چوک نہیں ہے، بھول چوک نہیں ہے۔ تیرے نیک اعمال کیوں نہیں لکھے گئے؟ اس لیے نہیں لکھے گئے کہ تو نے لوگوں کی غیبت کی تھی، چونکہ تو نے لوگوں کی غیبت کی تھی لہذا اس غیبت کے سزا کے طور پر تیرے نامہ اعمال میں تیری نیکیاں درج نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے شخص کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ بھی دیکھے گا کہ معبود یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے۔ کیوں تیرا نامہ اعمال نہیں ہے؟ کیا اس لیے کہ اس میں بہت ساری نیکیاں اور اچھائیاں اور نیک کام ایسے لکھے ہوئے جو ہم نے کبھی زندگی میں انجام ہی نہیں دیے تھے، اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ کہا ہاں تو نے نہیں انجام دیا تھا لیکن تیرے نامہ اعمال میں لکھی گئی، اس لیے کہ فلاں شخص نے تیری غیبت کی تھی اور اس کے سارے نیک کام تیرے نامہ اعمال میں درج کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ مجازہ فرمائیے ان چیزوں کو، اب پیغمبر کا ارشاد ہے، پیغمبر صادق و امین، پیغمبر کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہمیں ان باتوں، ان حدیثوں کی سچائی کا یقین ہے تو ہمیں آج ہی سے، ابھی سے یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم کسی بھی بندے مومن کی غیبت نہیں کریں گے، اس لیے کہ غیبت یہ ہمیں دنیا میں بھی نقصانات سے دوچار کرتی ہے، آپس کے میل ملاپ کو بھی خطرے میں ڈالتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سخت ترین عذاب، اور عذاب کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور صاحب غیبت سے اس کی تک جو جنہوں کی غیبت کی ہے اس کی تلافی کے لیے ان سے معافی مانگنا چاہیے، ان کے لیے ہمیں نیک کام کرنا چاہیے، ان کے لیے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق طلب کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ ہمیں شیطان کی اس مکر سے محفوظ رکھے تاکہ ہم اپنے آپ کو غیبت سے بچا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما حمد نفسہ فنحمده ونستعینه ونستهدیه ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة ونشهد ان مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اولادہ الاحد عشر نعم الائمہ وحجج اللہ علی الخلق وعباده اجمعین. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على مطلوب كل طالب وغالب كل غالب اسد الله الغالب مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على فدة كبد رسول الله بضعة رسول الأعظم حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى أم الحسنين أم الأئمة الأطهار سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء بنت رسول الله سيدة نساء العالمين. اللهم صل على سيدي سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي باقر العلم بعد النبي. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن موسى بن جعفر الطاهر الطهر. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى المقتدى. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي التقي الجواد. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن محمد النقي الناصح الأمين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي محمد الحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على سيدي ومولاي حجة بن الحسن العسكري القائم المهدي عليه السلام. اللهم إن هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي وموالي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة فاكتبنا من الشاهدين يا رب. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. حضرات جو لوگ بعد میں آئے ہیں یا آ رہے ہیں ابھی اندر جگہ خالی ہیں، پہلے اندر کی جگہ پر کر لیں، پھر اس کے بعد باہر سے ادھر ٹین کے نیچے بیٹھیں. حضرات جمعہ ثانیہ کا جمعہ الاولیٰ کا آغاز ہو چکا ہے. یہ مہینہ بھی اپنے دامن میں بہت ساری مناسبتیں رکھتا ہے. چنانچہ 5 جمعہ الاولیٰ کی تاریخ یہ ہماری اور آپ کی
शहजादी बीबी सलामुल्लाह अलैहा यानी शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत की तारीख़ है, शहजादी की विलादत की तारीख़ है 5 जमादुल ऊला। और फिर उसके बाद जो तारीख़ें आ रही हैं उनमें सबसे अहम तारीख़ 13 जमादुल ऊला की है। 13 जमादुल ऊला ये एक रवायत के मुताबिक शहजादी कौनैन सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की तारीख़ है। शहादत की 13 जमादुल ऊला। 2 रवायतें मौजूद हैं। एक रवायत 3 जुमादा सानिया की है और दूसरी रवायत 13 जमादुल ऊला की है। बल्कि यूँ समझिए कि एक रवायत ये है कि शहजादी की शहादत और आपकी वफ़ात वाक़ हुई है पैगम्बर की रहलत के 75 दिनों के बाद, और दूसरी रवायत है 95 दिनों के बाद। तो 75 दिनों की रवायत के मुताबिक आपकी शहादत की तारीख़ 13 जमादुल ऊला पड़ती है, और 95 दिनों की रवायत के मुताबिक आपकी शहादत की तारीख़ 3 जुमादा सानिया करार पाती है। उलमाए आलाम ने ये ज़माने क़दीम से काफ़ी अरसे से ये फ़ैसला किया है कि शहज़ादी इंतहाई मज़लूमियत के पहलू की हामिल हैं, और आपका जिस तरह से गम भी मनाया जाना चाहिए उस तरह से उनके शिया, उनके दोस्तार भी गम नहीं मना पाते हैं। लिहाजा 13 जमादुल ऊला से लेकर 3 जुमादा सानिया तक के अरसे को 20 दिनों का ये वक्फ़ा अज़ादारी के लिए मखसूस कर दिया गया है, अज़ा शहज़ादी का सोग बनाने के लिए, और इन्हें अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया के नाम से याद किया गया है। जिस तरह से मुहर्रम में 2 महीने 8 दिनों तक हम सोग की हालत में रहते हैं, उसी सूरत से इन 20 दिनों के अरसे में भी हमें सोगवार रहना चाहिए, अज़ादार रहना चाहिए और अज़ा के एहतमामात करना चाहिए। हाँ, बीच में एक तारीख़ वो 15 जमादुल ऊला की है, चौथे इमाम की विलादत बासआदत की तारीख़ है। इस तारीख़ की मुनासबत से महफिलें वगैरह हों तो उसमें शिरकत करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें ख़ुद अपने प्रोग्राम शादी ब्याह के और दीगर तकरीबात के खुशी से मुताल्लिक़ जितनी भी तकरीबात मुनक़िद होती रहती हैं, कोशिश करना चाहिए कि इन 20 दिनों के अरसे में हम जिस तरह से मुहर्रम के ज़माने में 2 महीने 8 दिन तक कोई खुशी का प्रोग्राम नहीं रखते हैं और खुशी की तकरीबात से परहेज़ करते हैं, उसी सूरत से 20 दिनों के अरसे में भी हम खुशी के प्रोग्राम न रखें, न उसमें दावत वलीमा हो, न उसमें निकाह हो, न उसमें शादी ब्याह हो, और न उसमें और दीगर खुशी की तकरीबात अंजाम पाएँ। इन 20 दिनों को हम मुकम्मल तौर पर अज़ादार बनकर अज़ादारी के उन्वान से और अपने घरों को सियाह पोश करें, अपने घरों पे सियाह परचम लगाएं, अपने अदा खानों को, चाहे वहाँ मजलिस नबी मुनक़िद होती हों, वहाँ हम अदादारी का माहौल पैदा करें। हर एतबार से खुद सियाह लिबास पहने, दूसरों को सियाह लिबास पहनने की तलक़ीन करें, ताकि वाक़ई दूसरों को एहसास हो कि हम शहज़ादी का गम मना रहे हैं और पैगाम दूसरों तक जाए कि शहज़ादी की शहादत हुई है और हम ये गम मना रहे हैं। मुझे वक्त मुख्तसर है, इंशाअल्लाह बाद में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में ऐलान के तौर पर अर्ज़ कर दूँ कि इन साल 3 जुमादा सानिया जो पड़ रही है, 3 जुमादा सानिया जो शहज़ादी की शहादत की तारीख़ है, इंशाअल्लाह वो जुमे का दिन होगा। 7 जनवरी जुमे का दिन होगा। 7 जनवरी जुमे का दिन होगा। 3 जुमादा सानिया जुमे को पड़ रही है, तो यहाँ जुमे की नमाज हो और रोज़े शहादत हो और शहज़ादी की शहादत सिलसिले में कोई प्रोग्राम न हो, ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा मेरे जहन में ये बात है कि इंशाअल्लाह 3 जुमादा सानिया को बाद नमाज जुमा मजलिस अदा का इनेकाद होगा और कोशिश की जाएगी कि बाकायदा कुछ देर तक जुमे में अदादारी भी की जाए। चुनांचे इस सिलसिले में आपकी भी जो राय हो आप अपनी राय बता सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है चुनांचे उस दिन हमें और आपको भागम भाग और जल्दबाजी से काम नहीं लेना है, बल्कि उस दिन हमें वक्त निकालना है जिस तरह से आशूर का दिन है। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ दिनों की अज़मत और अहमियत आशूर से कम नहीं है, चाहे वो पैगम्बर की
وفات کی تاریخ ہو، چاہے وہ مولا کائنات کی شہادت کی تاریخ ہو 21 ماہ مبارک رمضان، پیغمبر کی وفات کی تاریخ 28 صفر المظفر، اور یا پھر شہزادی کی شہادت کی تاریخ 3 جمادی الثانیہ، ہم اپنے کاروبار کو چھوڑیں اس دن، اپنی دنیا کی مصروفیتوں سے وقت نکالیں اور مجلسوں میں اور عزاداری میں شرکت کریں. چنانچہ جمعے کی نماز کے بعد جتنی دیر تک بھی کوشش تو نہیں کی جائے کہ بہت لمبا پروگرام ہو، اس کی انشاءاللہ پلاننگ کر لی جائے گی کہ کیا کیا پروگرام ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. اس کی تفصیلات ذہن میں نہیں ہیں، انشاءاللہ اس کی برنامہ ریزی کر لی جائے گی. لیکن جتنی دیر بھی پروگرام منعقد ہو، آپ سب کو وقت نکال کے آنا ہے، اس میں شرکت کرنا ہے. اور جو بھی مومنین میں سے اس پروگرام میں جس اعتبار سے بھی حصہ لینا چاہتا ہو، جیسے اپنے مرحومین کے لیے آپ مجلسیں کرتے رہتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد، اسی صورت سے اگر آپ نے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے تبرک میں حصہ لینا چاہیں تو اس میں حصہ لے سکتے ہیں. چائے وغیرہ بنے گی اس میں حصہ لینا چاہیں اس میں حصہ لے سکتے ہیں، یا خود اپنے ذمے کوئی کام لینا چاہیں تو وہ کام لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی اجر ملے اور آپ کے مرحومین کو بھی ثواب ملے. اور شہزادی سے ہم جو محبت اور مودت رکھتے ہیں، اس کے ذیل میں، اس کے ضمن میں جو ہم پر فریضہ عائد ہوتا ہے، ہم اس فریضے کی ادائیگی بھی کر سکیں اور اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اور اپنے امام کی بارگاہ میں سرخ روحوں اور امام کی بارگاہ میں ان کی جد مظلومہ کا پرسہ پیش کریں. 3 جمادی الثانیہ کی تاریخ یاد رکھیے گا، جمعہ ہے، اور شب جمعہ 2 جمادی الثانیہ ہے. اس 2 جمادی الثانیہ کو ہر سال دفتر امام جمعہ کی طرف سے مومنین بنارس کا مرکزی اور اجتماعی پروگرام جامعہ ایمانیہ میں منعقد ہوتا ہے. اس کا پوسٹر بھی آن لائن آ چکا ہے، انشاءاللہ چھپ کے بھی آ جائے گا. اس پروگرام کو بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا اور کثیر سے کثیر تعداد میں شرکت کریے گا. میں ہمیشہ آپ سے کثیر تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل و درخواست نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ شہزادی کی شہادت کی اہمیت ہے کہ ان دونوں پروگرام میں اپنا پروگرام سمجھ کے تشریف لائیے اور امام کی بارگاہ میں پرسہ دیجیے. جتنی کثیر تعداد میں آئیں گے، جتنا بڑا اجتماعی پرسہ ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس کی اہمیت ہوگی. امام کی تائید اور حمایت اور ان کا لطف و کرم انشاءاللہ ہم سب کی شامل حال ہوگا، دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.